بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم، بھیج دے ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم جو تلاوت کرے ان پر، آیاتک تیرے آیاتوں کو، ویعلمہم الکتاب اور تعلیم دے دے ان کو کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ویزکیہم اور ان کو پاک کر دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 129 ہے۔ سورۃ البقرہ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کے تعمیر بیت اللہ کو بیان فرمایا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم باپ اور بیٹے نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور تعمیر کرنے کے بعد دونوں نے وہاں پر دعا کی۔ تو 3 دعائیں پہلے گزری ہیں اور آج چوتھی دعا ہے اور بڑی خاص دعا ہے، اور یہ ہے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار بیت اللہ تعمیر ہو چکا ہے، گھر بن چکا ہے، اب اس میں ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو۔ 2 باتیں یہاں پر ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے رسول کی دعا فرمائی ہے۔ یہ رسول منہم نکیرہ ہے، اور نکیرہ میں عظمت ہے۔ یہ عظیم الشان پیغمبر کا سوال ہے کہ ایک عظیم پیغمبر آپ اس میں بھیج دیں۔ اور پھر منہم جو انہی میں سے ہو، یعنی انسانوں میں سے ہو۔ جن کا عقیدہ کچھ اور ہے اس کی تردید ہے منہم سے، فرمایا کہ منہم جو انسانوں میں سے ہو، انہی میں سے ہو، یعنی رسول اگر ہدایت کے لیے آئے گا تو اسی جنس میں سے آئے گا، اسی قوم میں سے آئے گا۔ رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے بھیج دے۔ یتلو علیہم آیاتک، اب وہ رسول 4 کام کریں گے، فرائض منصبی جو رسول کا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان پر تیرے آیاتوں کو۔ پہلے ذمہ داری نبی علیہ السلام کی کہ نبی علیہ السلام تلاوت نبی علیہ السلام نے اس طرح عام کی کہ نبی علیہ السلام نے حلقے لگوائے تلاوت کے لیے۔ صحابہ اکرام کی تشکیل فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام بازاروں میں جا کر تلاوت فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام منڈیوں میں جاتے تھے، مختلف لوگوں کے پاس جاتے تھے، بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، بڑے ظالم حکمرانوں کے پاس جاتے تھے۔ دعوت کوئی نہیں ہوتی تھی، بس تلاوت کلام پاک ہوتی تھی، اور اللہ نے ایسا اثر رکھا تھا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے تلاوت قرآن کو سنا اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی بات نہیں ہوئی کہ اسلام قبول کرو یا یہ، بس صرف تلاوت ہوئی۔ 4 لوگ گرفتار ہوئے، حضرت سمامہ بن اسائل اور دیگر 4 لوگ تھے، ان کو گرفتار کر کے لائے، مدینہ میں ان کو باندھ کے رکھا۔ باندھ کے رکھنے کے باوجود اس کو کچھ نہیں کہا، صرف تلاوت کرتے رہے۔ صحابہ تلاوت کرتے رہے۔ یہ 4 کافر گرفتار ہو کر آئے تھے، جب رہائی کے دن آئے، چاروں کے چاروں مسلمان ہو گئے تھے۔ نجاشی بادشاہ عیسائی تھے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے، دعوت کوئی نہیں دی۔ جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے صرف تلاوت قرآن کی فرمائی، اسی جگہ پر وہ عیسائی بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے اثر رکھا ہے۔ حضرت عمر کو کس نے تعلیم دی؟ حضرت عمر کو کس نے دعوت دی؟ کوئی دعوت نہیں دی۔ حضرت عمر نے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ یہ آیاتیں پڑھی تھی، صرف دیکھی تھی، اور وہیں پر مسلمان ہو گئی تھی۔ کتنے بڑے تعداد میں صحابہ ہیں جنہوں نے صرف اور صرف تلاوت کلام سے جو ہے نا ایمان قبول کیا ہے۔ تو تلاوت، اور آج ہمارا حشر، اللہ اکبر، سب سے زیادہ، بہت زیادہ ہم نے تلاوت قرآن کو چھوڑا۔ صحابہ کے بازاروں سے تلاوت کی آواز اٹھتی تھی، صحابہ کے گھروں سے تلاوت کی آواز اٹھتی تھی، صحابہ کاروبار پہ ہوتے تھے، زبان پہ تلاوت ہوتی تھی۔ اور آج کا مسلمان ایسا غافل ہو گیا، سال میں تلاوت نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں نوجوانوں سے خاص طور پر، پورے سال کے اندر 1 سپارہ کسی نے ختم کیا ہو تو ذرا بتائیں، پورے سال میں 1 سپارہ ختم کیا ہو؟ کوئی تلاوت نہیں کر رہے۔ فجر کی نماز ہوتے ہی سارے دروازے سے باہر
اللہ کے بندو، تلاوت چھوڑ کر کے دل کا سکون کبھی نہیں حاصل ہوتا۔ میں نے گزشتہ دن کسی کافر کا انٹرویو دیکھا، انہوں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں تو سکون حاصل کرتا ہوں۔ کافر کہتا ہے قرآن میں اللہ نے ایسی قرآن کی تلاوت سے انسان کا، اور ہمارے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب حکمت لکھی اور فرماتے جب سخت بھوک اور سخت عظیم کتاب کی تلاوت ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اللہ ہمیں تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی پہلی ذمہ داری کہ یتلو علیہم آیات، کہ تلاوت کرتے تھے، تلاوت کریں ان کے اوپر۔ دوسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دے دیں۔ یاد رکھیں ہر چیز کا ایک استاد ہوتا ہے، ہر فن کا ایک استاد ہوتا ہے، بغیر استاد کا کوئی فن نہیں آتا۔ انجینئر بغیر استاد کا نہیں بنتا، کوئی پروفیسر بغیر استاد کا نہیں بنتا، کوئی کاروباری بغیر استاد کا نہیں بنتا، کوئی مستری بغیر استاد کا نہیں بنتا، تو اللہ کا کلام بھی بغیر استاد کا نہیں آئے گا۔ علامہ اقبال کا شعر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، رحمان بابا کا شعر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، رب کا کلام کیسے سمجھ آئے گا بغیر استاد کا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کو تعلیم دی، کتاب کی تعلیم دی، اور کتاب کی تعلیم اس طرح دی کہ ان کو بتایا یہ فرائض ہے، یہ قصے ہیں، یہ احکامات ہیں، یہ دوزخ کے بارے میں، یہ جنت کے بارے میں، سارے تعلیم کتاب۔ دوسری ذمہ داری نبی کی کہ تعلیم کتاب۔ تیسری ذمہ داری نبی علیہ السلام کی والحکمت، اور کتاب کی حکمت بتا دیں، حکمت بتا دے، دھنائی بتا دے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی 360 اتنا صدقہ کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم شاید سمجھتے ہو پیسے صدقہ کرنا صدقہ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی ایک صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی ایک صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک صدقہ، یہ سارے صدقات ہیں اور یہ کرتے۔ حکمت سمجھا دی تیسری بات۔ اور چوتھی بات وَيُزَكِّيهِمْ، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کی تزکیہ فرما دے۔ حکمت سے یہاں پر بہت سارے علماء نے سنت مراد دیا ہے کہ نبی کو فرمایا ان کو کتاب کے طریقے سکھا، ان کی زندگی گزارنے کے سنت اور طریقے سکھا دے۔ اور چوتھی بات وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کی ذمہ داری ہے ان کی پاکیزگی کر دے۔ پاکیزگی تو اللہ کرتا ہے، ذریعہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے۔ ان کی دلوں سے کفر کو نکال دے، ان کے دلوں کو پاک کر دے، شرک سے پاک کر دے، بخل سے، چغل خوری سے، کینہ سے، حسد سے، نفرتوں سے ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ تو اللہ نبی علیہ السلام کی چوتھی ذمہ داری تھی۔ اور یاد رکھیں یہ جو تزکیہ ہے یہ تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، نماز کے لیے، ایمان کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے۔ دل کی صفائی ہوگی تو ان چیزوں میں اخلاص اور عمل میں مضبوطی ہوگی۔ اگر دل کی صفائی نہیں ہے، بڑے بڑے نمازیوں کی نماز بھی بیکار ہے، لمبے لمبے سجدے بھی بیکار ہے۔ اس لیے دل کی پاکی، ہماری قوم اس میں غرق ہے۔ ساتھ میں کھڑے ہوئے آدمی کے ساتھ بغض رکھ کے لمبے سجدے کر رہا ہے، اسے یہ نہیں پاتا کہ جب میرے دل میں کینہ اور بغض ہے تو اتنا لمبے سجدے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہاں سارا دن قرآن پڑھ رہا ہے لیکن پورے محلے کا دل کین بغض اور اپنے دل میں رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی تیرے قرآن کے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک تیرے دل کی صفائی نہیں۔ حضور کے 4 کام ہے، تلاوت قرآن، نمبر 2 تعلیم کتاب، نمبر 3 تعلیم حکمت، نمبر 4 تزکیہ نفس، دل کی صفائی۔ یہ 4 کام نبی نے ایسے کیے کہ صحابہ کے اوپر تلاوت یوں کیے، پھر ابی بن کعب جب تلاوت کرتے تو آسمان سے فرشتے سننے کے لیے آتے، اور تعلیم حکمت اور کتاب ایسی کر دی کہ صحابہ سے بڑے مفسر اور محدث اور بڑے عالم کون تھے، اور پھر صحابہ کے دل ایسے صاف کر دیے۔ قرآن نے خود کہہ دیا کتب اللہ فی قلوبہم، اللہ نے ان کے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ 4 کام ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت 129 کے اندر ہمیں 2 درس مل رہے ہیں۔ پہلا درس یہ ہے، یہ جو نبی کا کام ہے تلاوت قرآن، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ نفس، یہ ہر مسلمان نے کرنا ہے۔ خاص طور پر علماء کی ذمہ داری ہے جو وارثان نبوت ہیں، وہ ان 4 کام کو کریں گے۔ پہلی بات ہمیں اس میں درس ملا۔ دوسرا یہ ہے قبولیت دعا کا طریقہ بتایا۔ حضرت ابراہیم نے دعا اس ٹائم قبول ہوتی ہے، اللہ کو محبوب ہوتی ہے جس میں اللہ کی صفات بیان ہو۔ دیکھو دعا فرما دی، آخر میں کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ خدا کی تعریف کر دی ہے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ پہلے اللہ کی تعریف، پھر محمد مصطفیٰ پہ درود، اس کے بعد اپنے حاجات کو پیش